جانا بیٹا، وہ بیچاری کب سے انتظار کر رہی ہے۔ ارے تو یہ سوچ اس سارے معاملے میں بھلا اس کا کیا قصور؟ جا شاباش، دیکھ میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ کیا کرتی ہو اماں؟ اس نے سخت جھنجھلاہٹ کے ساتھ اماں کے سامنے اپنے بندے ہاتھ پیچھے کیے، پھر میز پہ پڑا پانی کا گلاس پوری طاقت سے فرش پہ دے مارا۔ پانی اور کانچ کے ٹکڑے یہاں وہاں بکھر گئے۔ مہمانوں سے گھر بھرا پڑا ہے، کیوں تماشا بنواتے ہو؟ اور ابھی جو تمہارے ابا کمرے سے نکل آئے تو کچھ لحاظ نہیں کریں گے، نئی دلہن کے سامنے کان سے پکڑ کے لے جائیں گے تمہیں۔ پتہ ہے مجھے، جانتا ہوں، یہی اوقات ہے میری۔ کتنا کہا تھا میں نے منگنی کی تصویریں دیکھنے کے بعد، یہ وہ لڑکی نہیں ہے جس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو ان کے گھر بھیجا تھا۔ غلطی سے آپ اسے میری چوائس سمجھ کے انگوٹھی پہنائی آئی ہیں، انکار کر دیں، اور یہ جو تصویروں میں فیروزی سوٹ پہنے کھڑی ہے اس کی بات کریں۔ لیکن یہاں اولاد کے جذبات کا پاس کسے ہے؟ آپ نے بھی انکار کر دیا، اور وہ ہمارے ابا محترم، وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئے، یہاں تک دھمکا دیا کہ اب جو رشتہ توڑ دوں گا تو وہ خودکشی کر لیں گے۔ لے آیا ہوں آپ لوگوں کے دباؤ میں آ کے اس نمونے کو، اب سنبھال کے رکھیے، مجھ سے کوئی توقع رکھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ شہاب حد درجہ کٹھور ہو رہا تھا اور صفیہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ دیکھ بیٹا، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، ذرا بھی کسی کو جو بھنک پڑ گئی تو پھر خاندان میں بات پھیلتے دیر نہیں لگے گی۔ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، کل کو بیٹیاں بیاہنی بھی ہیں۔ ہاں بس آپ کو بیٹیوں کی فکر ہے، بیٹے کی زندگی برباد ہوگی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کیوں برباد ہونے لگی تمہاری زندگی؟ انم بہت اچھی لڑکی ہے۔ جی ہاں، آپ کی بیٹی کی پسند جو ہے، مجھے تو لگتا ہے اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے۔ بہن پہ شک کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ جان چھڑکتی ہیں بہنیں تم پہ۔ ہاں، اس جان چھڑکنے کا ایک مظاہرہ تو دیکھ ہی رہا ہوں۔ اشارہ اپنے کمرے کی جانب تھا جہاں دلہن 6 گھنٹے پہلے لائی گئی تھی۔ ارے تم نے سبز سوٹ والی کہا تھا، اس پوری تقریب میں سبز سوٹ تو صرف انم نے ہی پہن رکھا تھا۔ اب کی بار ماں نے جھنجھلا کے کہا تھا، اسی سے ملتا جلتا رنگ پہنا تھا اس نے بھی۔ ہاں بس ملتا جلتا رنگ بتا دیا اور کام ختم، کچھ تو تفصیل سے بتایا ہوتا۔ زمین آسمان کا فرق ہے اس ربابہ میں اور ہماری انم میں۔ چچا زاد بہنیں ہیں دونوں، مگر ذرا بھی جو صورتیں آپس میں ملتی ہوں۔ یہی تو رونا ہے اماں مجھے، ہمیشہ سے مجھے سانولا رنگ اور لمبا قد اٹریکٹ کرتا ہے، اور آپ لے آئیے اس پھیکے شلجم کو میری دلہن بنا کے۔ خدا کو مانو شہاب، یہ غصے کی اینک آنکھوں سے اتار کے دیکھو، انم اس ربابہ سے کہیں زیادہ پیاری ہے، سادگی میں بھی اتنی حسین لگتی ہے کہ نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہتا، جبکہ اس کی چچا زاد ربابہ صرف بنی سنوری ہی اچھی لگتی ہے۔ اماں آپ کچھ بھی کہیں، مجھے وہی پسند تھی، اور اب جبکہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش رد کر چکا ہوں، ایک ناپسندیدہ شخصیت کو آپ لوگوں کے کہنے پہ نکاح میں لے آیا ہوں، مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے، جینے کی امنگ دم توڑ چکی ہے میری۔ بیٹا ضدی اور ہٹ دھرم تو تم ہمیشہ سے ہو، لیکن خدا کے لیے اتنا تو سوچو کہ یہ ایک جیتی جاگتی لڑکی کا معاملہ ہے، اور میں کیا جیتا جاگتا نہیں ہوں؟ ایک کھلونے کی طرح کھیلیں آپ لوگ میرے جذبات سے۔ وہ سر تھام کر وہیں لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں، تمہاری قسمت میں انم ہی لکھی تھی۔ اتنی بحث اور سارے دن کی بھاگ دوڑ سے صفیہ بیگم بھی تھک چکی تھی، مزید کچھ کہے اور اس کی سنے بغیر آخر کار وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سر ہاتھوں سے اٹھایا، اپنے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا اور سوچا، نوابزادی میرے پورے کمرے پہ قبضہ کیے بیٹھی ہے، اور میں یہاں صوفے پہ رات گزارنے پہ مجبور ہوں۔ لیکن نہیں، میں کیوں بھلا صوفے پہ سوں؟ اس خیال کا آنا تھا کہ وہ جھٹکے سے اٹھا، تیزی سے دروازہ کھول کے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ واہ، یہ تو میرے انتظار میں ہے۔ اس نے بیڈ پہ سر جھکائے بیٹھے وجود کو برفیلی نظروں سے دیکھا، وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا۔ لباس تبدیل کر کے کمرے میں آیا تو وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ یہ سب تبدیل کرو اور سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ لہجہ تھا یا آگ؟ انم نے بے اختیار سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ ظلم ہوا ہے میرے ساتھ، میری پسند کوئی اور تھی، لیکن ابا نے زندگی میں کبھی میری مانی ہے جو اب مانتے؟ خیر اب بھگتیں گے اور پچھتائیں گے۔ وہ بھول گئے ہیں شہاب احمد اب بچہ نہیں رہا۔ تکیہ سیٹ کرتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا، اور انم کی تو سمجھو جان جسم سے نکل گئی تھی۔ کیا کیا خواب پلکوں پہ سجا کے وہ میکے کی دہلیز چھوڑ کے یہاں آئی تھی، اس بے درد نے ذرا بھی تو خیال نہیں کیا تھا۔
لمحوں میں سارے خواب چکنا چور کر ڈالے۔ وہ تو کروٹ بدل کے لیٹا اور شاید واقعی کچھ دیر کے بعد سو بھی گیا، مگر جس کے خواب جلے تھے، ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، وہ کیسے سو سکتی تھی؟ جولری اتار کے سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈال دی، لیکن کپڑے تبدیل کرنے نہیں اٹھی۔ اتنا بھاری عروسی جوڑا پہنے وہ ساری رات جاگتی رہی۔ صبح اس کا دکھ، اس کی ویرانی اس کے چہرے پہ رقم تھی۔ سب سے پہلے ساس اس کے کمرے میں آئی، اسے یوں اجڑی صورت اور اتنے بھاری جوڑے میں بیٹھے دیکھ کے دھک سے رہ گئی، جبکہ شہاب کمبل اوڑے ابھی تک سو رہا تھا۔ تم سو جاؤ بیٹا، کچھ دیر آرام کر لو اور یہ کپڑے تبدیل کر لو، میں چائے اور ساتھ میں کچھ کھانے کو لے کے آتی ہوں۔ میں کپڑے تبدیل کر لیتی ہوں، لیکن آپ کھانے کو کچھ مت لائیے گا۔ وہ یقیناً ساری رات روتی رہی تھی، آواز بھاری ہو رہی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے آئی۔ صفیہ وہیں کمرے میں صوفے پہ بیٹھی تھی، اشارے سے اسے بھی ادھر ہی بلا لیا۔ کہنے لگیں، دیکھو بیٹا، مجھے اپنی ساس نہیں اپنی ماں سمجھنا، دل میں آئی ہر بات مجھ سے کہہ ڈالو۔ اگر میں نہیں پسند تھی انہیں تو آپ نے ان کی شادی مجھ سے کیوں کی؟ وہ اس سوال کو روک نہیں سکی۔ اس لیے بیٹا کیونکہ جو اسے پسند تھی، تم سے رشتہ پکا ہو جانے کے بعد اس تک پہنچ ناممکن تھی، اور جب یہ بات ناممکن تھی تو ہم تم جیسی اچھی لڑکی کو چھوڑ دیتے، پھر یہ ہماری بڑی بے وقوفی ہوتی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ وہ جلد از جلد معاملے کی تہہ تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا بیٹا، تمہاری منگنی کی رسم سے 6 ماہ پہلے تمہارے پھپھو زاد بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ شہاب تمہارے کزن کے دوستوں میں سے ہی ہے، اس نے ہماری ساری فیملی کو انوائٹ کیا تھا۔ شادی کے فنکشن میں اس نے ایک لڑکی کو دیکھا، پسند کر لیا، اپنی بہن نائلہ کو بھی بلا کے دکھایا کہ مجھے وہ لڑکی اچھی لگ رہی ہے جس نے گرین سوٹ پہن رکھا ہے۔ پھر شہاب کو کسی نے آواز دی اور وہ اس سے زیادہ نہیں بتا سکا۔ یوں بھی تمہارے ہاں مردوں اور خواتین کا انتظام علیحدہ علیحدہ تھا، لیڈیز کے حصے کی جانب مرد نہیں آ رہے تھے، تو اب جو نائلہ نے گرین سوٹ والی کی جانب دیکھا تو وہ ایک سانولی سی لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ دوسری لڑکی نے سی گرین کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، بھاری جولری پہنے اور بن بن کے بول رہی تھی، تو یقیناً وہ تو شہاب کی پسند نہیں ہو سکتی تھی، تو یقیناً بھائی کو گوری چٹی اور سادہ سی لڑکی پسند آئی ہے، اور پھر گرین کلر بھی اسی سادہ سی پیاری سی لڑکی نے پہن رکھا تھا۔ نائلہ نے مجھے بلایا، تمہیں دکھانے کے بعد شہاب کی پسند کے بارے میں بتایا، مجھے بھی تم بہت اچھی لگی۔ ضروری معاملات وہیں تمہاری پھپھو سے حاصل کر لیں۔ پھر جب ہم لوگوں نے رشتہ ڈالا تو تمہاری پھپھو اور ان کے بیٹے کی سفارش کی وجہ سے جلدی منظور ہو گیا۔ ہم لوگ منگنی پہ بہت خوش تھے، بڑے چاؤ سے رسم کرنے گئے تھے۔ اسی دوران جب تمہیں شہاب کے برابر میں لا کے بٹھایا گیا اور تمہاری کزنز آ کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں تو تب شہاب کی طبیعت اچانک خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ہم لوگ جلدی جلدی رسم ادا کر کے گھر آ گئے۔ اس کی طبیعت خرابی کی وجہ گھر آ کے معلوم ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ تم وہ لڑکی نہیں تھیں جسے اس نے پسند کیا تھا۔ اسے تب پتہ چلا جب تمہاری کزنز اسٹیج پہ آئیں اور اس نے ذرا سا گھونگھٹ نکالے، اپنی منگیتر پر ایک نظر ڈالی۔ گھر آ کے اس نے بہت ہنگامہ کیا، لیکن اس کے ابا نے اس کی اس بات کو بچکانہ حماقت قرار دیا، اور جب منگنی کی تصویریں بن کے آئیں تو ان میں اس لڑکی کی تصویریں بھی تھیں۔ تب ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ تمہاری چچا زاد ربابہ کے لیے کہہ رہا تھا۔ پھپھو زاد کی شادی پہ اس نے سی گرین سوٹ پہنا تھا، لیکن لڑکوں کو اتنا رنگوں کا سینس کہاں ہوتا ہے۔ اس کے ابا نے اسے سمجھایا کہ دیکھو اب ہم نے انم سے رشتہ طے کر دیا ہے، تو اب ہم ایک ہی گھر میں رہنے والی دوسری لڑکی کا رشتہ ہرگز بھی نہیں مانگ سکتے، اور یہ خاندان بہت اچھا ہے، انم بہت پیاری لڑکی ہے، تم ایک ایسی لڑکی کی خاطر جسے تم جانتے تک نہیں، جسے تم ایک نظر دیکھ کر فریفتہ ہوئے ہو، اس کی خاطر تم انم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن بیٹا اس کو بس بچپن سے نا اپنی ہر ضد منوانے کی عادت رہی ہے، اکلوتا بیٹا ہے نا، ہم سے زیادہ اس کی ضدیں اس کے دادا دادی نے پوری کی ہیں، جبکہ اس کے والد ہمیشہ سے ایسی باتوں کے خلاف رہے ہیں۔ تم دیکھنا جلد ہی اس کا غصہ اتر جائے گا، بھول جائے گا یہ اپنی ضد کو، اور تم بالکل بھی نہ گھبراؤ، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ میں چائے بھجوا رہی ہوں، ایک کپ چائے پی لو اور آرام کر لو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ واہ انم بی بی واہ، تو یہ ہے آپ کی قسمت، جس کو اپنا نصیب مان کر اس گھر میں آئی ہیں، وہ کسی اور کی زلف کا اسیر ہے، اور اس کی محبت بھی کون ہے؟
ربابہ بی بی۔ تو ربابہ تم اس مقام پہ بھی جیت گئی جہاں مجھے گمان تک نہ تھا۔ ارے تم نے تو مجھ سے جینے کا حق بھی چھین لیا۔ سکون، قرار سب خواب ہوئے جاتے ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا میں کبھی بھی اس پہلی رات کی تذلیل کو، اپنی اس بے وقتی کو بھول پاؤں گی؟ اس نے بمشکل چائے پی، اپنی ساس کے اصرار پہ 2 بسکٹ لیے۔ بیٹے اب یہ گولی کھا لو، نیند آ جائے گی۔ کاش ہمیشہ کی نیند آ جائے۔ چکراتے سر کے ساتھ اس نے زہریلے انداز میں سوچا۔ ٹیبلٹ لے کر وہ وہیں بستر کے ایک کونے پہ لیٹ گئی۔ موسم میں خنکی تھی لیکن اس وقت اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے واقعی نیند آ گئی۔ شہاب کی آنکھ کھلی، اس نے کروٹ بدلی، برابر میں ایک بھرپور لڑکی کو سوتے ہوئے دیکھا تو پہلے تو ٹھٹکا، مگر پھر فوراً ہی سب یاد آ گیا، اور یاد آنے کی دیر تھی کہ آنکھوں میں باقاعدہ آنسو آ گئے۔ دل چاہ رہا تھا کہ دھکا دے کے اس لڑکی کو بیڈ سے نیچے گرا دے، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لائے اور باہر دھکا دے کے دروازہ بند کر دے۔ نیند پوری ہو گئی تھی لیکن پھر بھی وہ 1 گھنٹے تک بستر پہ پڑا، اپنے نصیبوں کا ماتم کرتا رہا۔ پھر بھوک نے ستایا تو اٹھنا پڑا۔ نہا کے کمرے سے باہر نکلا، رخ کچن کی جانب تھا جہاں دونوں ملازمائیں بڑی عجلت میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ اس کا مطلب ہے سبھی لیٹ اٹھے ہیں۔ اب اگر ڈائننگ ٹیبل پہ گیا تو اتنے سارے مہمانوں کے بوگس مذاق سہنے پڑیں گے۔ میرا ناشتہ کمرے میں بھجوا دینا، اس نے اپنے اسی خشک انداز میں ملازمہ کو مخاطب کیا۔ تبھی صفیہ ادھر آ گئیں، سر سے پاؤں تک اسے بڑی خفا نظروں سے دیکھا، پھر بولی انم جاگ رہی ہے یا ابھی سو رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا، خود ہی جا کے دیکھ لیں۔ اس نے ملازماؤں کی موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کیا اور پتھر توڑ لہجے میں جواب دیا، اپنے کمرے میں چلو، ناشتہ مل جائے گا۔ وہ بھی اب اسی کے انداز میں بولی، ایک بات اور سن لیں میری، یہ جو بھانت بھانت کے رشتہ دار گھر میں اکٹھے کر چھوڑے ہیں نا آپ نے، انہیں میرے کمرے میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ یہ کھی کھی کرتی عقل سے پیدل لڑکیاں۔ ایسی کسی کو میں نے کوئی بات کہہ دی نا تو پھر خاندان بھر میں طوفان آ جائے گا۔ بہتر ہے کہ تم ناشتہ کر کے گھر سے باہر چلے جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ خاندان والوں کو بھنک بھی پڑے۔ واہ کیا مشورہ ہے، اور کیا کہنے آپ کے، خاندان والوں کی بڑی فکر ہے آپ کو، بیٹے کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندے، کون سا تمہارا عشق چل رہا تھا جس کے فراق میں جل کڑ رہے ہو تم؟ اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں ہے، بہن ہے وہ انم کی، اس رشتے سے تمہاری بھی بہن لگتی ہے اب۔ پلیز اماں خدا کے لیے یہ رشتہ مت نکالیں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ صفیہ تعصب سے اسے دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا ہوا امی، بھیا کا موڈ اب ٹھیک تو ہے نا؟ جو ہی صفیہ کمرے سے باہر نکلی، دونوں بیٹیاں نائلہ اور سائرہ رازداری سے پوچھنے لگی، مہمان بھی اب بیدار ہونا شروع ہو گئے ہیں، تم لوگ کہہ دینا کہ بھائی اور بھابھی ابھی سو رہے ہیں، کسی کو اس کے کمرے میں مت آنے دینا، اپنی نگرانی میں سب کو ناشتہ کروا دو، میں بھی شہاب کو ناشتہ دے کے بس ابھی آ رہی ہوں۔ شکر ہوا کہ شہاب ناشتہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ انم بھی بیدار ہو چکی تھی، صفیہ نے خود اس کے پاس بیٹھ کے ہلکا پھلکا ناشتہ کروایا اور بہت کچھ سمجھاتی بھی رہی۔ وہ بس سر جھکائے خاموشی سے سنتی رہی، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یہ جوڑا پہن لو بیٹا اور ہلکا سا میک اپ خود ہی کر لو، میں نہیں چاہتی رشتہ دار خواتین کمرے میں آئیں تو تم سے مذاق میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جو بھانڈا پھوڑ دے۔ تم بڑی بہو ہو اس گھر کی، یعنی اس گھر کی روایات کی امین ہو، تم مایوس نہ ہونا، میرے بیٹے میں اخلاقی خرابی کوئی نہیں ہے، بس ذرا جذباتی ہے، اور انم تمہیں شروع میں حوصلے سے کام لینا ہوگا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھو، عورت پہلے قدموں میں رہتی ہے، پھر مرد کو اپنے قدموں میں جھکا لیتی ہے، مسلسل ریاضت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، کہنے کو کچھ تھا بھی کیا، اگر یہ سب کچھ پہلے بتا دیتی تو، مگر کیوں بتاتی؟ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی جو لانی تھی۔ تب کسی نے نہیں یہ بتایا کہ فیکٹری کا تمام کام ان کے والد صاحب سنبھالتے ہیں، یہ نواب زادے تو بس وزٹ کرنے تشریف لے جاتے ہیں۔ اور جو بتا دیتے تو کیا ہو جاتا اگر کہہ دیتے کہ ہم نے منگنی کی رسم تو ادا کر لی ہے لیکن یہ لڑکی ہمارے بیٹے کی پسند نہیں ہے، اس لیے آپ اپنی بیٹی کی دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں سجی یہ انگوٹھی، جسے دیکھ دیکھ کے لڑکی کی ماں دن میں کئی بار اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے، یہ ہمیں واپس دے دیں تو پھر کیا ہو جاتا۔ وہ آہ بھر کے رہ گئی۔ یہ مکان دادا ابا کے وقتوں کا بنا تھا،
اس گھر میں 2 بھائی انیک احمد اور عتیق احمد رہتے تھے۔ انیک احمد بڑے ہیں لیکن سیلانی طبیعت کے مالک ہیں، کبھی جم کے کوئی کام نہیں کیا۔ انہیں اگر دنیا میں کسی سے محبت ہے تو وہ صرف اپنی ذات سے ہے۔ ان کے اسی لاپرواہ رویے کے باعث ان کی بیوی صابرہ اور دونوں بچوں عمران اور انم کو وہ مقام نہیں مل سکا جو بڑی بہو، بڑے پوتے اور پوتی کا ہونا چاہیے تھا۔ خاندان بھر میں عتیق کی بیوی منیرہ اور اس کی 3 بیٹیاں ربابہ، روحی اور صنم کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ 3 بیٹیوں سے چھوٹے 2 لڑکے ہیں، وہ ابھی بچے ہیں۔ یہ سب ایک دادا کا خون تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے لیکن بالکل الگ الگ حیثیت کے ساتھ۔ گھر کے آگے کا حصہ جہاں کمرے ہوادار اور اچھی حالت میں تھے وہ عتیق اور اس کی بیوی بچوں کے پاس تھے، جبکہ پچھلے حصے کے صرف 2 کمرے انیق کی ملکیت تھے۔ یہی 2 بیڈ روم بھی تھے، اسٹور روم بھی تھے، ڈرائنگ روم بھی تھے۔ انیق صاحب کبھی جاب پہ ہوتے تھے، کبھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ ایسے میں صابرہ اور اس کی بچیوں کی ذمہ داری عتیق صاحب پر آ جاتی تھی۔ منیرہ اور ان کی 3 بیٹیاں نت نئے کپڑے بنانے اور گھومنے پھرنے کی شوقین تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، ان کے شوق پورے کرنے والا مرد جو موجود تھا وہ صابرہ اور انم کو دکھانے کے لیے لاتی۔ ایسے میں ان کا چھچھورا پن بھی خوب نمایاں ہوتا۔ یہاں سے خریدا ہے، اتنے میں لیا ہے، فلاں ٹیلر سے سلوایا ہے۔ حالانکہ ان بیچاری ماں بیٹی نے تو کبھی بھی کسی معاملے میں ان سے برابری کا دعویٰ کیا ہی نہیں تھا۔ انم ربابہ کے مقابلے میں پڑھائی میں ہمیشہ سے اچھی تھی، پھر اس کی بھولی صورت اور گورا رنگ بھی سب کی توجہ کھینچ لیتا تھا۔ بس اسی وجہ سے ربابہ ہم عمر ہونے کے باوجود کبھی اس سے دوستی نہیں کر سکی، بلکہ اسے ہمیشہ انم سے حسد ہی محسوس ہوا، اور اسے جہاں موقع ملتا وہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ عمران 3rd ایئر میں تھا اور اپنی عمر سے بڑھ کے تیز تھا۔ جب اس نے BA کے بعد MA میں داخلہ لیا تو چچا اور ان کی فیملی کے رویے بدل گئے۔ چچی امی سے دوستی گانٹنے لگی تو ربابہ کو ہر وقت انم کی یاد ستانے لگی۔ جب عمران گھر پہ ہوتا تو پکنک کے پروگرام بننے لگے۔ چچا کو عمران کی پڑھائی کی بہت فکر ستانے لگی۔ انہی دنوں تقریباً 5 سال روپوش رہنے کے بعد انیق صاحب گھر میں تشریف لے کر آئے۔ عمران نے بہت روکھے پھیکے انداز میں استقبال کیا، کچھ ایسا ہی حال انم کا بھی تھا۔ انیق صاحب نے اعلان کیا کہ میں تھک چکا ہوں، مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے عمر گنوائی ہے، کاش میں لور لور پھرنے کے بجائے یہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارتا۔ خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا، میں واپس آ گیا ہوں اور اب ہم سب مل کے ہنسی خوشی رہیں گے۔ ان کی بات پہ عمران کے لبوں پہ زہر خند مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس نے انم کو اشارہ کیا، دونوں بہن بھائی اٹھ کے کمرے سے باہر آ گئے۔ پھر یہاں آنے کے 2 ہفتے کے بعد انیق صاحب نے بیوی کو اطلاع دی کہ میں عمران کے لیے ربابہ کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ ساری عمر گھر سے باہر رہے، آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے۔ بس جاہل احمق عورت، میں نے مشورہ نہیں مانگا، میں نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا ہے۔ ان کا لہجہ آج بھی وہی پرانا تھا۔ صابرہ بیگم خاموش ہو گئی۔ رات کو عمران گھر آیا تو انہوں نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ عمران اور انم کو ان کے ابا کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ یہ سن کے عمران ہنس پڑا۔ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بچہ نہیں رہا، ابا کو بولنے دیا کریں، ایک کان سے سن کے دوسرے سے اڑا دیا کریں۔ انہی دنوں انیق صاحب کے بھانجے کی شادی ہوئی، وہاں شہاب نے ربابہ کو دیکھا لیکن بہن کو لڑکی سمجھانے میں غلطی کر گیا۔ ان دنوں ان دونوں فیملیز کے تعلقات اچھے چل رہے تھے، اس لیے مہمانوں کی آمد پہ ڈرائنگ روم عتیق چچا کا ہی استعمال ہوا تھا۔ عمدہ کراکری، اچھا فرنیچر، خوبصورت لڑکی، شہاب کے گھر والوں کو سبھی کچھ پسند آیا۔ ادھر یہ رشتہ طے ہوا، ادھر عمران نے اپنے جرمنی جانے کا دھماکہ کر دیا۔ مگر کیسے؟ یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ امی کے علاوہ سبھی حیران تھے اور خوش بھی بہت تھے۔ بس ایک دوست کی وساطت سے کام ہو گیا۔ عمران نے سب کو یہی بتایا تھا۔ یہ صرف صابرہ بیگم جانتی تھی کہ وہ جس دوست کی بیٹھک میں پڑھانے جایا کرتا تھا، عالیہ اس کی ماموزاد بہن تھی۔ اس کے ماموں بہت عرصے سے جرمنی میں مقیم تھے۔ پچھلے سال وہ لوگ پاکستان آئے۔ عمران انہیں اچھا لگا۔ جب انہوں نے خود رشتے کی بات کی تو عمران انہیں اپنے دوست کے ہاں لے گیا۔ انہیں عالیہ اور اس کی والدہ سے ملوایا۔ صابرہ تو شروع سے ہی دوسروں کے فیصلے پہ چپ چاپ سر جھکانے والی خاتون تھی، اور یہاں تو کوئی خرابی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ربابہ سے تو بہت بہتر لگی، جس کا نام آج کل بڑے دھڑلے سے عمران کے ساتھ لیا جا رہا تھا۔ بس پھر انہوں نے بیاہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔
عمران عالیہ کے والدین کو اپنے تمام حالات بتا چکا تھا۔ یوں شادی بے حد خاموشی اور سادگی سے ہوئی۔ انم کی شادی سے پہلے ہی عمران باہر چلا گیا تھا۔ اس نے وہاں جانے کے بعد ایک رقم بھیجی اور یہ اطلاع بھی کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ گھر میں بھون چال تو آیا، مگر وہ جو ذمہ دار تھا وہ بہت دور بیٹھا تھا، اور پھر اس کی بھیجی ہوئی رقم جو ماں کے لیے تھی وہ صابرہ کے لیے ڈھال بن گئی۔ عتیق صاحب تو اب انم کے جہیز کے لیے ایک پیسہ بھی دینے کو تیار نہیں تھے، اور یہاں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن ماں بیٹی یہ نہیں جانتی تھیں کہ ابھی اور امتحان بھی باقی ہیں۔ بہت ارمانوں کے ساتھ وہ اس آنگن میں اتری تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ربابہ کا سایہ اس کے ساتھ ہی نئے گھر میں بھی آ گیا ہے۔ بہت جلد اس نے گھر کی کتنی ہی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں۔ دونوں ملازمائیں جنہیں اس نے شادی کے پہلے 10-15 دن میں کچن کے اور گھر کے تقریباً سبھی کام نمٹاتے دیکھا تھا، وہ بس شادی کے دنوں کے لیے ہی رکھی گئی تھیں، پھر ان کی چھٹی کر دی گئی۔ ہاں، صفائی کرنے کے لیے ایک لڑکی آتی تھی، باقی کے کاموں کے لیے رزاق صاحب کا کہنا تھا کہ جس گھر میں اتنی عورتیں موجود ہوں وہاں کسی ملازمہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گھر میں ایک پرانی گاڑی تھی جو اکثر رزاق صاحب کے استعمال میں ہی ہوتی تھی۔ شہاب آفس جانے کے لیے موٹر سائیکل استعمال کرتا تھا۔ پورے گھر پہ رزاق صاحب کا خاصا روب تھا۔ وہ ہر ماہ خرچے کے لیے تھوڑی رقم اپنی بیگم کے ہاتھ پہ رکھتے تھے، لیکن وہ اتنی نہیں ہوتی تھی کہ فالتو خرچے کیے جا سکے۔ صفیہ خاتون کو بہت سنبھل کے خرچ کرنا پڑتا تھا، اور اس پہ شہاب کے گلے شکوے جاری رہتے تھے۔ اللہ نے باپ کے روپ میں جلاد دیا ہے ہمیں۔ ایک شام کی چائے پہ اپنی پسند کے لوازمات نہ دیکھ کے وہ جھلا کے بولا تھا، اگر ٹھاٹھ کی زندگی کا اتنا ہی ارمان تھا تو کیوں آج کے دور کے مطابق تعلیم حاصل نہ کر لی؟ ماں کو اس کا یوں کہنا اچھا نہ لگا۔ بس قسمت ہی خراب ہے، اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور چھت کو گھورنے لگا۔ انم بیٹا، روز روز بازار سے اتنا کچھ منگوانے کی عیاشی تو نہیں ہو سکتی، تم گھر پہ ہی کچھ نہ کچھ بنا لیا کرو۔ جی اچھا۔ وہ رات کا کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ گوشت کا سالن اور ویجیٹیبل رائس رات کے کھانے کے لیے اسے ہی تیار کرنا تھے۔ نائلہ بھی اس کے پاس کچن میں آ گئی اور سبزیاں بنانے لگی۔ پھر سائرہ نے آ کے چائے کے برتن دھو دیے۔ ایسے کام وہ کر دیا کرتی تھی۔ ہاں، کھانا بنانا انہیں کچھ زیادہ نہیں آتا تھا۔ پہلے یہ کام صفیہ خاتون کرتی تھی، اب انم کی باری تھی۔ شہاب کھانا بھی یوں منہ بنا بنا کے کھاتا تھا جیسے دنیا پہ احسان کر رہا ہو۔ کمال ہے، ربابہ میں آخر ایسی بھی کیا خوبی ہے جس نے اس شخص کو پاگل ہی کر دیا ہے۔ 2 ماہ ہو رہے ہیں شادی کو، اور اس کا غم میری 1000 توجہ اور خدمت کے باوجود کم ہونے میں نہیں آتا، وہ کلس کے سوچتی تھی۔ ان 2 ماہ میں وہ بہت کم میکے گئی تھی، اور وہ بھی اکیلے۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے سبھی نے بہت تعریف کی۔ سبزی پلاؤ، مٹن کا قورمہ، رائتا، سلاد، شامی کباب۔ اگر یہ سب کچھ دیکھ کے کوئی بھی کچھ نہیں بولا تو وہ شہاب تھا۔ انم نے خود اس کی پلیٹ میں چاول ڈالے، پھر سالن کا ڈونگا اس کے سامنے رکھا، کباب اسے ڈال کے دیے۔ وہ چپ چاپ منہ بنائے کھاتا رہا۔ کھانے کے بعد برتن دونوں لڑکیوں نے سمیٹے۔ انم اپنے کمرے میں آ کے وارڈروب سے شہاب کے کپڑے نکالنے لگی۔ اسے ابھی اس کے کچھ کپڑے پریس کرنا تھے۔ تقریباً رات کے 12 بجے تک شہاب ٹی وی دیکھتا رہا، اور 11:30 بجے وہ اسے نیم گرم دودھ کا گلاس دیا کرتی تھی۔ شادی سے پہلے شہاب کی یہ عادت نہیں تھی، لیکن جب انم نے نیم گرم دودھ کا گلاس اس کی سائڈ ٹیبل پہ رکھنا شروع کیا اور کہا کہ اتنی محنت کرتے ہیں، دودھ ضرور لیا کیجیے، تو اس نے اٹھا کے پی لیا، اور اب تو سونے سے پہلے دودھ لینا اسے اور بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ کپڑوں کے بارے میں بھی وہ ہمیشہ سے لاپرواہ سا تھا۔ اب انم نے آ کے اس کے کپڑوں کی دھلائی اور انہیں پریس کرنا اپنی ذمہ داری سمجھا۔ وہ اس کی پینٹ، شرٹ، ٹائی، موزے، غرض ہر چیز کی میچنگ کا پورا خیال کر کے انہیں ہینگ کرتی تھی۔ کاش اس کی جگہ ربابہ ہوتی تو یہ سب کتنا خوبصورت ہوتا۔ اسے اپنے کمرے میں چلتے پھرتے دیکھ کے شہاب اکثر یہ بات سوچا کرتا، اور پھر اداسیوں کی گہری کھائی میں اتر جاتا۔ وہ سب کے ساتھ ساتھ خود سے بھی ناراض ہو جاتا۔ سگریٹ وہ پہلے بھی پیتا تھا، اب اضافہ ہو گیا۔ خصوصاً جن دنوں پہ اس پہ اداسی کا دورہ پڑتا، ان دنوں وہ بے تحاشا پیتا۔ انم کو سگریٹ کا دھواں ہمیشہ سے برا لگتا تھا، مگر اب یہ سب کچھ برداشت کرنا اس کی مجبوری تھا۔ انہی دنوں جب وہ امی کی طرف آئی تو انہوں نے موبائل فون اسے پکڑاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے عمران نے بھیجا ہے۔ اوہ، مجھے کتنی ضرورت تھی اس کی۔ بھائی کی محبت اور یاد میں اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ امی کچن میں کھانا بنانے چلی گئی،
اور اس نے عمران کا نمبر ملا لیا۔ عمران چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے بات ختم کی تو بولا، عالیہ میرے لیے ایک مثالی بیوی ہے۔ میں سوچتا تھا کہ بالکل ایسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہوا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ سن کے میرا تو خون کھول رہا ہے۔ اگر میں آ سکتا تو میں فوراً آ جاتا۔ میں اتنی جلدی پاکستان نہیں آ سکتا، لیکن میں عالیہ کو بھیجوں گا۔ اس سے کہوں گا ان لوگوں کو یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھا کر آئے کہ میری بہن اتنی ارزاں نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے۔ عمران اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور یہ سب سن کر چپ رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ شام کو جب وہ گھر آئی تو صفیہ خاتون نے بتایا، آج کچھ مہمان آ رہے ہیں، میری پرانی ملنے والی ہیں، کھانے پہ اہتمام کر لینا۔ تھکن بہت ہو رہی تھی، کچھ دنوں سے طبیعت بھی عجیب سی ہو رہی تھی۔ ساس کی بات سن کے جی چاہا کہ صاف انکار کر دے، مگر سسرال میں جی کی مانو تو پھر گئے کام سے۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے کچن میں آ گئی اور جیسے تیسے کام نمٹانے لگی۔ آج دونوں بہنوں کا موڈ نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے کچن میں جھانکا تک نہیں۔ مہمان 9 بجے کے قریب پہنچے۔ ان کی آمد سے پہلے شہاب اور رزاق صاحب گھر آ چکے تھے۔ ان کے آتے ہی وہ چائے بنا کے دیا کرتی تھی، لیکن آج اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ وہ جیسے تیسے رات کا کھانا تیار کر لینے کی کوشش میں تھی۔ دیکھ لیں، یہ اہمیت ہے آپ کی لاڈلی کی نظر میں میری۔ پتہ تو چل گیا ہے کہ گھر آ چکا ہوں، سلام تک کرنا گوارا نہیں کیا، چائے تو دور کی بات ہے۔ شہاب چہرے پہ سارے جہان کی بے چارگی سجائے ماں سے کہہ رہا تھا، کیا ہو گیا ہے؟ گھر آتے ہی چہرے پہ یتیمی کیوں برسنے لگتی ہے؟ آفس میں تو ٹھیک تھے تم۔ میں کہتا ہوں شہاب، عورتوں کی طرح من من کرنا اور ٹسوے بہانا چھوڑ دو، مرد ہو مرد بن کے رہو۔ رزاق صاحب ابھی بھی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ بیٹے کے چہرے پہ نظر پڑی تو غصہ آ گیا۔ بھابھی نے ابھی تک نہ سلام کیا نہ چائے کو پوچھا، اس لیے بھائی جان رو رہے ہیں۔ نائلہ کے انداز میں شرارت اور کچھ جھلاہٹ کا تاثر تھا۔ شہاب کا ہر وقت خود ہی کو اہمیت دینا اور اپنے ہی متعلق سوچنا اسے بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ کہاں ہے انم؟ رزاق صاحب نے پوچھا۔ آج امی کی دوست نعیمہ آنٹی آ رہی ہیں، بھابھی اس سلسلے میں کچن میں مصروف ہے اور تم دونوں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہو۔ یا اللہ، میں تو اتنا خود غرض کبھی نہیں رہا۔ میرے یہ تینوں بچوں میں اس قدر بے حسی اور ہڈ حرامی کہاں سے آ گئی ہے؟ آپ تو نہ بس آتے ہی شروع ہو جایا کریں۔ بیچاریاں کچن میں ہی تھیں، ابھی میں نے انم کو بھیجا ہے۔ جاؤ تم بھی اب کچھ ہاتھ بٹا دو۔ صفیہ خاتون نے بیٹیوں کی خاطر آرام سے جھوٹ بول دیا۔ اچھا، اگر بہو مصروف ہے تو تم چائے بنا دو۔ بہو کی آمد سے پہلے بھی تو تم کچن دیکھتی تھیں، اب تو تم بالکل ہی 70 سالہ بڑھیا بن گئی ہو جو ہر وقت اپنی جگہ سے ہل کے پانی بھی پینا مشکل سمجھتی ہے۔ شوہر کی باتوں پر جی ہی جی میں تل ملاتی ہوئی وہ کچن میں آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ ابھی تک صرف ایک ہی کام کیا ہے؟ میرا تو خیال تھا چاول بنانے کے لیے مسالہ تیار کر چکی ہوگی اور چکن بن چکا ہوگا، تم ابھی تک کاٹنے چھیلنے کا ہی کام کر رہی ہو۔ وہ سارا غصہ انم پہ اتارنے لگی۔ اپنی طبیعت سے وہ بیزار ہو رہی تھی پہلے ہی، لیکن پھر بھی بولی کچھ نہیں، لیکن بیزاری اس کے چہرے پہ چھلکنے لگی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ساس نے جیسے اس کی بات کو سنا ہی نہیں، کہنے لگی چائے کا پانی میں نے رکھ دیا ہے، باقی چینی پتی تم دیکھ کے ڈال دینا، ابھی نائلہ کو بھیجتی ہوں میں، چائے لے جائے گی۔ اور وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ شہاب کا موڈ تو پہلے بھی بہت خراب رہتا تھا۔ اپنی زندگی کی محرومیوں کو دہرا دہرا کے وہ ہمیشہ ہی غم کی تصویر بنا رہتا تھا، لیکن آج جب وہ کمرے میں آئی تو غم کی تصویر کو زبان مل گئی۔ ایک چائے وقت پر نہ ملنے سے اس نے اسے کئی القابات سے نواز دیا۔ کیوں پڑی ہوں میں یہاں پہ آخر؟ کس کے لیے اس شخص کی اتنی فضول باتیں خاموشی سے سن رہی ہوں، جو مسلسل مجھ پہ اور میری ماں پہ بھی تنقید کر رہا ہے، اس کی تربیت پہ باتیں کرتے ہوئے کیسی گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے۔ خاموشی نے اس کے اندر ابال پیدا کر دیا تھا۔ اگر وہ اسے یوں ہی بولتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نہ نکل آتی تو شاید یہ ابال برداشت سے باہر ہو جاتا۔ کمرے سے باہر آ کے بھی وہ رکی نہیں، باہر چھوٹے سے لان میں آ گئی اور گہرے سانس لینے لگی۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ بھی دھم دھم کرتا پیچھے چلا آیا۔ تمہارا کیا مطلب ہے اس بات سے؟ میں بکواس کر رہا ہوں جو تم مجھے یوں بولتا چھوڑ کے باہر آ گئی ہو؟ پاگل ہوں میں جو میری کسی بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتی؟ انم بیگم، یہ میری شرافت ہے کہ جو تم جیسی عورت کو، جس کی میرے دل میں ذرا سی گنجائش نہیں، اتنے صبر تحمل سے برداشت کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ آدھی رات کو کیا تماشا لگا رکھا ہے؟
گھر کے سبھی افراد اس کی آواز پہ جاگ گئے تھے۔ اب باہر آ کے رزاق صاحب کڑے تیوروں سے پوچھ رہے تھے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ تم بتاؤ انم، کیا بات ہوئی ہے؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ شام کو میں کچن میں مصروف تھی، آپ لوگوں کے آنے کا پتہ نہیں چلا، اس لیے چائے نہیں لا سکی، بس اسی بات پہ برس رہے ہیں، اس نے بلا توقف کہہ دیا۔ شاباش، سبحان اللہ۔ رزاق صاحب شہاب کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اسے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے تنزن کہا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے دیکھتے رہے، پھر بولے یہ کوئی 4 کنال پہ بنا بنگلہ تو نہیں ہے، برابر برابر گھر بنے ہوئے ہیں، تمہاری یہ گل افشانی پڑوس میں بھی سنی گئی ہوگی، تمہاری یہ حرکتیں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں، انسان بن جاؤ، شکر کرو تمہیں ایک صابر بیوی مل گئی ہے، ورنہ جو تم ہو نا، تمہارے ساتھ رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اچھا بس کریں اب، آپ ہی کچھ سوچ لیں، جوان لڑکا ہے، بیوی برابر میں کھڑی ہے اور آپ ہیں کہ… صفیہ خاتون انہیں بازو سے پکڑ کے آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، نہیں تم اس سے پوچھو یہ اکڑتا کس بات پہ ہے؟ آج میں اسے اپنے آفس سے علیحدہ کر دوں تو صاحبزادے کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ جائیں گے۔ چلیں نا ابو۔ لڑکیاں بھی ماں کے اشارے پر آگے بڑھیں اور آخر کار باپ کو اندر کمرے میں لے جانے میں کامیاب ہو گئیں۔ ان کے جاتے ہی شہاب بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا جی ہی نہیں چاہا، یہیں پلر سے ٹیک لگائے برآمدے میں بیٹھی رہی، پھر لاؤنج میں جا کے قالین پہ بیٹھ گئی۔ چکر آ رہے تھے اور دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس پہ شہاب کی باتیں بار بار آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر جاتی اور وہ ان آنسوؤں کو سختی سے پونچھ ڈالتی۔ صبح اس کی ساس نے آ کر جگایا اور یوں لاؤنج میں سو جانے پہ خفگی کا اظہار کیا۔ شام تک اس کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ صفیہ خاتون اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں اور جو خبر ڈاکٹر نے سنائی اسے سن کے صفیہ بیگم تو خوش ہوئیں، خود اس کے احساسات پہ جمی برف بھی ایک جھٹکے سے الگ ہو گئی۔ جس وقت وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس سے لوٹیں تو باپ بیٹا آفس سے آ چکے تھے۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ سائرہ بتا رہی تھی انم کو لے کے ڈاکٹر کی طرف گئی تھی۔ رزاق صاحب پوچھ رہے تھے، جبکہ وہ جی جان سے ٹی وی کی طرف متوجہ تھا۔ ہاں جی خیریت ہی خیریت ہے، آپ دادا بننے والے ہیں۔ صفیہ خاتون کی بات پہ شہاب نے چونک کے ماں کی جانب دیکھا، پھر اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صفیہ خاتون نے انم کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور اپنی چادر اور بیگ رکھنے کمرے میں جانا تو تھا ہی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے، گلابی چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پیشانی پہ 1000 بل ڈالے بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ یہ نیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے۔ کم از کم آج کے دن وہ شہاب سے اس رویے کی توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ ختم کرواؤ یہ سب، زہر لگتے ہیں مجھے بچے، اور ابھی تو میں یہ سب افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، یوں پاگلوں کی طرح مجھے کیا گھورے جا رہی ہو؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا ہے میں نے؟ شہاب پلیز ایسے نہ کہیں، اسے میری زندگی میں آ جانے دیں۔ وہ تو جب سے اس گھر میں آئی تھی ضبط آزما رہی تھی، کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی تھی، اور آج نیچے فرش پہ اس کے قدموں میں بیٹھی رو رو کے التجا کر رہی تھی۔ ڈرامہ؟ میری خوشی کا کسی نے احساس کیا ہے جو میں تمہارا کروں؟ تمہیں کیا پتا اس گھر میں چلتا پھرتا تمہارا یہ وجود، اور وہ بھی میرے حوالے سے، مجھے کس کس طرح سے اذیت دیتا ہے۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ پھر وہ خود ہی اٹھ کے باہر نکل گیا۔ یقیناً وہ یہی سب کہنے اس سے پہلے کمرے میں آیا تھا، اور وہ کیا سمجھی تھی؟ آنے والے دنوں میں اس کی یہی تکرار جاری تھی۔ آخر کچھ سوچ کے اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، پھر میں اس سلسلے میں آپ کی امی سے بات کر لیتی ہوں، انہیں بتا دیتی ہوں کہ آپ کو بچے نہیں پسند۔ خبردار جو امی سے ایسی بات کی تو زبان کاٹ لوں گا۔ یہاں کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ تم اپنی ماں کے گھر جاتی رہتی ہو، اسی سے کہو کام کروا دے یہ والا بھی، بعد میں امی سے کہہ دینا کہ میں بچے نہیں چاہتی۔ واہ شہاب صاحب واہ، آج تو آپ بزدلی اور بےغیرتی کی انتہاؤں پہ ہیں، یعنی سارا الزام میں اور میری ماں اپنے سر لے لیں۔ کیا حکم جاری کیا ہے؟ وہ ضبط کی انتہاؤں پہ تھی، مگر وہ انسنی کرتا کمرے سے جا چکا تھا۔ اچھا تھا آج شہاب اور رزاق صاحب کہیں انوائٹڈ تھے، صفیہ کو لڑکیوں کے ساتھ بازار جانا تھا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی وہ کمرے میں آ گئی اور موبائل نکال کر عمران کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسرے دن صابرہ بیگم کا فون آ گیا، تمہارے ابو کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے،
تمہارے چچا انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں، تم فوراً آ جاؤ۔ امی اس وقت تو میں گھر پہ اکیلی ہوں اور رات بھی ہو رہی ہے، جیسے ہی وہ لوگ آئیں گے میں آ جاؤں گی، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کرم کرے گا۔ صفیہ خاتون اور لڑکیاں آئیں تو اس نے انہیں ابا کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ گاڑی تو وہ دونوں لے کر نکلتے ہیں، آتے ہی ہوں گے تو پھر چلی جانا۔ ان دونوں کی واپسی رات کے 11 بجے ہوئی۔ تب تک وہ بیگ میں کپڑے رکھ چکی تھی۔ ان کے آتے ہی گاڑی کی آواز سن کے کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنے سسر کو امی کے فون کے بارے میں بتانے لگی۔ اللہ خیر کرے گا، تم گھبراؤ نہیں، اچھی سی چائے پلوا دو، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ وہ اتنا کہہ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے اور شہاب سے تو کچھ کہنا ہی بیکار تھا۔ 12 بجے پھر وہی فون آیا۔ امی میں اکیلی کیسے آ سکتی ہوں، مجھے صبح تک انتظار کرنا پڑے گا، میں صبح ہوتے ہی آ جاؤں گی۔ کیا شہاب گھر پہ نہیں ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھیں۔ امی طبیعت میرے والد کی خراب ہے، اس سے ان کو کیا مطلب، یہ لوگ اپنی نیند بھلا کیوں خراب کریں گے۔ صبح ناشتے کے بعد وہ باپ بیٹا آفس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بھی کمرے سے آ گئی اور چادر اوڑھی، بیگ اٹھایا، صفیہ خاتون کے پاس آئی۔ میں امی کی طرف جا رہی ہوں۔ اتنا بیگ تیار کر لیا؟ کتنے دنوں کا پروگرام ہے؟ انہوں نے حیرت سے اس کی تیاری دیکھی۔ ہفتہ تو رہوں گی۔ اتنے دن؟ وہ چونکی، پھر بولی نہیں تم کل شام کو واپس آ جانا۔ وہ جو اس روز میری دوست آئی تھی وہ سائرہ کے لیے اپنے کچھ رشتہ داروں کو لا رہی ہے، تم کل شام واپس آ جانا، پرسوں رات کو میں نے انہیں ڈنر پہ بلایا ہے، خاصا اہتمام کرنا ہوگا، بیچاری نائلہ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ اس وقت اسے یہ سارے چہرے بالکل اجنبی لگ رہے تھے۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بیگ اٹھا کر اس 4 دیواری سے باہر نکل آئی۔ انیک صاحب ہسپتال میں تھے، صابرہ بیگم رات سے انہی کے پاس تھیں۔ انہوں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، شاید اس کی ویران آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے بعد جب وہ ابا سے ملنے ہاسپٹل جا رہی تھی تو صفیہ خاتون کا فون آیا۔ جلدی آ جاؤ، شام گہری ہو گئی تو پھر تمہارے پاس نہ آنے کا بہانہ ہوگا۔ بغیر سلام دعا کے، سمدھی کا حال احوال جانے بغیر، انہوں نے صرف اس سے واپسی کے لیے کہا تھا اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے بھی کچھ سوچ کے کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور امی کے ساتھ ہسپتال چلی آئی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب وہ واپس گھر آئی تو گلی میں اس کے سسرال والوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ کیا شہاب آیا ہے؟ وہ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ کھلے صحن میں جلی ٹیوب لائٹ میں اس نے ربابہ اور شہاب کو آمنے سامنے کرسیوں پہ بیٹھے دیکھا۔ دونوں کس قدر ہنس رہے تھے، اور ہنستے ہوئے شہاب کا چہرہ بالکل اجنبی لگ رہا تھا کیونکہ اس نے کبھی شہاب کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آ گئیں تم؟ تمہارے یہ بیچارے تو کب سے تمہارے انتظار میں بیٹھے سوکھ رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہو جائے تو بات ہی کیا ہے۔ یہ جملہ شہاب کی جانب سے تھا۔ وہ جہاں تھی وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ آؤ بیٹا، اب کیسے ہو تم؟ صابرہ بیگم شہاب سے کہہ رہی تھی، جبکہ اس نے اٹھ کے سلام کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ امی آٹا گندا ہوا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں روٹی ڈالتی ہوں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم ڈنر کرنے کے پروگرام بنا رہی ہو۔ واہ بھائی، جواب نہیں ہے تمہارا، کیا عزت ہے شوہر کی۔ ہاں ہاں انم بیٹا، تم گھر جاؤ، وہاں جا کے کھانا کھا لینا، یہ بیچارہ کب سے آیا بیٹھا ہے۔ لیکن شہاب بیٹے، تم کم از کم چائے تو پی کر جاؤ۔ چچی جان، چائے تو یہ ہمارے ساتھ پی چکے، اور ایسا لگ رہا تھا چائے انہوں نے زندگی میں پہلی بار پی ہے۔ سچی اتنی تعریفیں کی، میں تو بس پزل سی ہی ہو گئی۔ چائے تو بہت پی ہے، ہاں اچھی چائے کی بات ہو تو وہ شاید ہی کبھی نصیب ہوئی ہو۔ ایک آہ بھری تھی۔ آؤ نا بیٹا، ہماری طرف آ کر بیٹھو۔ ربابہ اور شہاب کی بے تکلفی امی کو حیران کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انم بیگ لے آئی۔ جب ان کے ہاں پہنچی تو دونوں لڑکیاں کل آنے والے مہمانوں کے سلسلے کی وجہ سے پارلر گئی ہوئی تھیں اور کچن بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ اگلا دن تو بہت ہی مصروفیت کا تھا۔ شام کو خاص مہمانوں کی آمد جو تھی، کاموں کے دوران اس کا دھیان اپنے والد کی جانب ہی رہا۔ رشتہ بہت اچھا تھا اور صفیہ خاتون کی دوست نے پورا یقین دلایا تھا، اس لیے سب پر امید تھے اور خاطر تواضع بہت بہترین طریقے سے کرنا چاہتے تھے۔
چائے کے لیے بہت سے لوازمات شہر کی مشہور بیکری سے منگوائے تھے، جبکہ کھانا تو انم کو ہی تیار کرنا تھا۔ ان کا فون آ گیا تھا، وہ راستے میں ہیں، بس 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ صفیہ خاتون کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، جلدی سے کچن میں آئی، اس کو کچھ ہدایات دیں اور پھر اس کے حلیے پہ نظر پڑی تو ٹھٹکی۔ شاباش ہے تمہاری عقل پہ، حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ ارے بی بی کیا کیا سمجھاؤں میں تمہیں؟ کیا تم اس حلیے میں انہیں سلام کرنے آؤ گی؟ کیا سوچیں گے وہ لوگ کہ کس طرح کی بہو لائے ہیں یہ لوگ؟ میم ابھی چینج کر لیتی ہوں، سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ 10 منٹ رہ گئے ہیں، ابھی تک تم نے برتن بھی میز پر نہیں لگائے، پہلے یہ کام تو کرو۔ توبہ ہے، پتہ نہیں یہ احمق کیوں اس گھر کے نصیب میں لکھی گئی تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس چلی گئیں۔ لائیے بھابھی برتن میں لگا دیتی ہوں، آپ جا کے تیار ہو جائیں۔ سائرہ کو یقیناً صفیہ خاتون نے بھیجا تھا۔ جہاں اتنا کیا ہے یہ بھی کر لوں گی، اس نے دھیرے سے کہا۔ مرضی ہے آپ کی، میں تو امی کے کہنے پہ آئی ہوں۔ سائرہ کو اس کا یوں کہنا بہت ہی برا لگا۔ مہمانوں کی آمد کے بعد جس وقت وہ سلام کرنے گئی، اسی وقت فریش سی نائلہ بھی کمرے میں داخل ہوئی، اور یقیناً پھر سب کی توجہ نائلہ کی جانب ہی ہونا تھی، کیونکہ وہ اسی کی کشش میں تو آئے تھے۔ اس پہ توجہ کس نے دینی تھی؟ اس نے دیکھا آج تو شہاب بھی بہت با اخلاق دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یہاں نہیں ٹھہری اور پھر کچن میں آ گئی۔ سائرہ ٹرالی سیٹ کر کے نائلہ کو بلانے باہر نکلی۔ اسی وقت اس کے موبائل کی رنگ جیسے خطرے کا الارم بن کر گونجی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب لپکی، اسے لگا شاید وہ راستے میں گر جائے گی۔ بے جان ٹانگوں کے ساتھ وہ وہاں تک پہنچ نہیں پائے گی۔ دوسری طرف صابرہ بیگم تھی۔ انم بیٹا تم جلدی آ جاؤ، تمہارے ابا کی حالت بہت خراب ہے۔ مگر اس کا دھیان پس منظر سے ابھرتی آوازوں کی جانب تھا۔ انم جلدی آ جاؤ بیٹا، امی کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ ہسپتال آؤں امی؟ اس نے کسی خدشے کی تصدیق چاہی۔ نہیں بیٹا، گھر آؤ۔ خدشے کی تصدیق ہو گئی اور وہ فرش پہ گر پڑی، پھر خود کو سنبھالا اور تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس نے کسی کی جانب نہیں دیکھا، اس نے کچھ نہیں سوچا، اور جاتے ہی صفیہ خاتون کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز آج مجھے جانے دیں، میں نے سب کچھ تیار کر دیا ہے، کھانا بنانے میں اب زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، مجھے جانے دیں، وہاں میری ماں اکیلی ہے، انہیں میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ وہ اس گھر کی بہو نہیں یرغمالی لڑکی لگ رہی تھی، اور وہ جسے اس کا شوہر بتایا جاتا تھا وہ بڑے اطمینان سے ایک طرف بیٹھا اسے روتے بلکتے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں جاؤ، ہم کب روکتے ہیں؟ ہم نے کب روکا ہے تمہیں؟ تم فوراً جاؤ، صفیہ خاتون گھبرا کے جلدی سے بولی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے کوئی نہیں گیا تھا۔ باپ بیمار ہے اس کا، کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ذرا سی بات پہ پریشان ہو جاتی ہے۔ دراصل اکلوتی بیٹی ہے نا، اور اب اکلوتی بہو، ہم نے بھی بیٹیوں سے کم نہیں سمجھا، ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا ہے۔ صفیہ بیگم کی باتوں کو رزاق صاحب نے آگے بڑھایا۔ لیکن لوگ بھی اندھے تو نہیں ہوتے، انہیں تو بتایا گیا تھا کہ بہت رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، لیکن یہ روتی ہوئی لڑکی ساس سے کسی ملازمہ کی طرح اجازت طلب کرنے آئی تھی، اور اجازت ملنے پہ جب کمرے سے باہر نکلی تو اس کے پیچھے نہ شوہر گیا نہ سسر۔ گھر میں گاڑی موجود تھی، لیکن اسے یقیناً ٹیکسی پہ میکے جانا تھا۔ چائے تیار تھی، ان لوگوں نے ہر شے چکھنے پہ ہی اکتفا کیا، اور پھر ان کے بہت اصرار کے باوجود وہ لوگ بغیر کھانا کھائے رخصت ہو گئے۔ انم کے خدشے بے بنیاد نہیں تھے۔ وہ جب گھر پہنچی، اس کی ماں دکھ اور بے بسی کی تصویر بنی، چپ چاپ اپنے شوہر کے بے جان وجود کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ضبط جواب دے گیا اور ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کر بے اختیار ہو گئی۔ تم بہت دیر سے آئیں بیٹے، پتہ بھی تھا باپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، وہ چند گھڑی کا مہمان نظر آتا ہے، پھر بھی تم اپنے گھر چلی گئیں۔ پھپھو گلا کر رہی تھی، یہ بچے کبھی باپ کے قریب رہے ہی نہیں۔ یہ چچی تھی، وہ چپ تھی، کیا کہتی، کیا بتاتی کہ اس نے باپ کی محبت کو قدم قدم پہ مس کیا ہے۔ وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم رہی، اور اب تو ہر آس ہی ٹوٹ گئی، ہر امید نے دامن چھڑا لیا۔ اس نے سسرال فون نہیں کیا تھا، وہ لوگ صبح کو آئے، پتہ نہیں انہیں انیک صاحب کے انتقال کی خبر کس نے دی۔ آتے ہی صفیہ خاتون خفا صورت لیے اس کی جانب بڑھی۔
शाबाश है तुम पे, हमें इतला देने की भी ज़रूरत नहीं समझी। वो क्या कहती, अल्फाज तो थे मगर ज़ुबान ही नहीं थी। फिर अगले कई रोज़ शहाब आता रहा, लेकिन सिर्फ चचा के पोर्शन तक। वो तीसरा रोज़ था जब फुप्पो की बेटी ने बताया, आपके मियाँ तो बड़े जिंदा दिल हैं, रुबाबा बाजी के साथ मिलकर इतने लतीफ़े सुनाते हैं कि बस हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए। उसी दिन अनम की भाभी आलिया पाकिस्तान पहुंची थी। इमरान अभी नहीं आ सकता था, उसे गए बहुत थोड़ा अरसा हुआ था। फुप्पो की इरम की बात सुनकर वो जिस तरह चौंकी और बेचैन होकर उठी, माँ और भाभी के साथ साथ इरम को भी हैरत हुई। मैं घर जाऊंगी अम्मी, मुझे आज ही वापस जाना है। अरे कैसी बातें कर रही हो, आज सुबह ही तो आलिया पहुंची है और तुम 2-3 रोज उसके पास रहने के बजाय घर जाने की बात कर रही हो। लेकिन वो कुछ भी कहे बगैर कमरे में आकर अपनी चीज़ें बैग में डालने लगी। क्या बात है अनम, तुम एकदम से ही परेशान क्यों हो गई हो? कुछ देर बाद वो भी उसके पीछे आई। मुझे जाने दें अम्मी, ऐसा ना हो कि फिर मेरा कोई घर ही ना रहे, मैं हमेशा के लिए वापस इसी दहलीज पे आ जाऊं। कैसी बातें कर रही हो बेटी, क्यों दिल दहला रही हो मेरा, खुल के बात करो। आलिया भी अंदर आ चुकी थी। उसने दोनों हाथ थाम कर उसे बेड पे बिठा दिया। हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे अनम, तुम्हें सब बताना होगा। और फिर आंसुओं की रवानी में वो सब बताती चली गई। वो खामोश हुई तो दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल सका। फिर आलिया ने गहरी सांस खींची और बोली, शहाब किस कदर नाशुक्रा है, उसे तुम जैसी बीवी की कदर नहीं है। और ये रुबाबा, ये किस खुशी में उसके साथ महफिल सजा के बैठ जाती है। वो आंसू पोंछते हुए माँ की तरफ देख के कहने लगी, अब तो नहीं रोकेंगी आप, अब मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ, मैं खुद तुमसे मिलने आऊँगी और मैं तुम्हें अम्मी से मिलवाने भी लाती रहूँगी। साबरा बेगम से पहले आलिया बोल उठी। फिर उसी ने उसका बैग तैयार किया। माँ बेटी गुमसुम बैठी थी। बैग तैयार हुआ तो अनम ने उठ के चादर ओढ़ ली। आलिया उसके साथ चचा के पोर्शन में भी आई। यहाँ रुबाबा के साथ उसकी दोनों बहनें भी मौजूद थीं और पता नहीं किस मसले पे शहाब के साथ जोरों शोर से बहस जारी थी। अनम घर जाना चाह रही है, आलिया ने सपाट लहजे में कहा। इतनी जल्दी? अभी तो इसे कुछ रोज़ इधर ही रहना चाहिए। फ़िलहाल ये जाना चाह रही है, जब इधर आना चाहेगी तो मुझे फ़ोन कर देगी, मैं खुद लेने आ जाऊंगी। लगता है आप नहीं उठ रहे, अनम को अकेले जाना पड़ेगा। शहाब को अभी तक बैठे देख के आलिया फिर से उसकी जानिब मतवज्जा हुई तो उसे उठना ही पड़ा। कल आएंगे शहाब भाई? रुबाबा ने पूछा। अगर अनम आएगी तो ही आएंगे, शहाब से पहले आलिया बोल उठी। सारे रास्ते वो बोलता रहा, अच्छा भला रिश्ता तुम्हारे इस रोज़ के मजलूमियत के ड्रामे की वजह से हाथ से निकल गया। तुम मेरे लिए ही नहीं, हमारे सारे घराने के लिए मनहूस साबित हो रही हो। पहले तो मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुनते थे, लेकिन अब वो भी मेरी तरह तुमसे बेजार हैं। तुम्हारी शक्ल देखना भी वहाँ किसी को गवारा नहीं है, और तुम पता नहीं अब क्यों उठ के आने पे तैयार हो गई हो। अनम चुपचाप सुनती रही। जैसे ही गाड़ी अपनी गली में दाखिल हुई, थकन सवार हो गई थी। मुलाजिमा के ना आने की वजह से घर में धूल उड़ रही थी। उसका कमरा तो बिल्कुल उल्टा पड़ा था। अब खाना बनाने के बाद सफाई करने ना बैठ जाना, पहले मेरे कपड़ों का कुछ करो। उसकी बात पे उसके अंदर उबाल सा उठा। क्या मैं मुलाजिमा हूँ, आते ही जुट जाऊं? और इसने ये क्यों फ़र्ज़ कर लिया कि मैं खाना भी बनाऊंगी, सफाई भी करूंगी? आखिर इस घर में मेरे अलावा भी 3 औरतें मौजूद हैं। मैं कहाँ से आ रही हूँ, क्या घूम के आ रही हूँ? इन पत्थर दिल वालों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है। सच है, दिलों पे चोट तब पड़ती है जब कोई अपना प्यारा रुखसत होता है, वरना दुनिया में रोज़ाना कोई ना कोई मरता ही रहता है। वो कुर्ती हुई सलाम करने सास के कमरे में आई। सलाम का जवाब देना तो दूर की बात, उन्होंने मुंह फेर लिया। वो कुछ देर खड़ी रही, फिर वापस आ गई। मशीन लगा के शहाब के कपड़े धोने लगी। इतने से ही काम ने उसे थका दिया था। चक्कर आने लगे। जैसे तैसे कपड़े धोए, फिर आके बेड पे लेट गई। क्यों हल जूत के आ रही हो? इतने दिन वहाँ आराम ही करती रही हो। मैंने बताया था ना कि मेरा कोई कपड़ा प्रेस किया हुआ नहीं है। उसे लेटते देख के वो कैसे चुप रह सकता था, लेकिन अभी वो फिर से जुट जाने की पोजीशन में नहीं थी। आधे घंटे के बाद हिम्मत कर सकी और कपड़े प्रेस करने लगी। ये वक्त रात के खाने का था। अब सायरा कमरे से निकली, किचन में आकर हांडी का ढक्कन उठाया। हैं, कुछ भी नहीं पकाया? वो शिकायत लगाने माँ के कमरे में दौड़ी।
اچھا تو بیگم صاحبہ آرام کر رہی ہیں؟ صفیہ خاتون ایک جھٹکے سے اٹھیں اور دھاڑ سے دروازہ کھول کے اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہاں صرف شہاب بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہے وہ کمبخت ماری؟ کتنی دیر ہو گئی ہے اسے آئے ہوئے، ابھی تک کھانا نہیں بنایا اس نے۔ مجھے کیا کہہ رہی ہیں، آپ ہی کی پسند ہے۔ شہاب کے زخموں پہ جیسے مرہم رکھا گیا۔ تیری ہی دی ہوئی ڈھیل ہے۔ وہ واپس پلٹیں، تبھی نائلہ نے آ کے بتایا کپڑے پریس کر رہی ہیں۔ بلا اسے۔ اور امی، اس نے جو دشمنی اس روز میرے ساتھ کی ہے نا، اس پہ بھی اس کی اچھی طرح کلاس لیں۔ صرف اس کی وجہ سے میرا رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ نائلہ یاد دلا رہی تھی۔ سب پوچھوں گی، چھوڑوں گی تھوڑی۔ شہاب اچھا کرتا ہے جو اسے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ وہ اسے جلدی کھانا بنانے کا آرڈر جاری کر کے کمرے میں آ گئی۔ اور سنو، ابو اوپر اسٹڈی میں بیٹھے ہیں، پہلے انہیں چائے دے کے آؤ، سائرہ نے کہا، اور دونوں بہنیں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ چائے بنا کے وہ ریلنگ کو تھام تھام کے چکراتے ہوئے سر کے ساتھ بمشکل اوپر چڑھی، اور واپسی پہ اسے نیچے اترنا قیامت لگ رہا تھا۔ پھوہڑ عورت، اتنا نہیں ہوا کہ کمرے میں پانی کا ایک گلاس ہی رکھ دے۔ اسی وقت جب وہ اوپر کی سیڑھی سے لڑکھڑا کے نیچے آ رہی تھی، شہاب بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے وجود کو کاٹ رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی اور سہارے کے لیے اس نے شہاب کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ تھامنے کے بجائے شہاب ایک قدم پیچھے ہٹا، اور انم نے تاریک ہوتے ذہن کے ساتھ اس کی آواز سنی، اچھا ہی ہے مر جاؤ، میری جان چھٹے۔ سبھی اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ اس کے گھر فون کرو، ایسا نہ ہو ساری مصیبت ہمارے سر آ جائے، پتہ نہیں کتنا سیریس معاملہ ہوگا، پتہ نہیں کتنے پیسے لگ جائیں گے، سسر نے پریشانی سے کہا تھا۔ شہاب نے فون کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چچا اور عالیہ آ گئے۔ انہوں نے گھر کے کسی فرد سے کچھ نہیں پوچھا، بس انم کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور لے گئے۔ میرا خیال ہے ہمیں پیچھے جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کسی طرح کا الزام ہم پہ آ جائے۔ رزاق صاحب بہرحال زمانہ شناس کائیاں شخص تھے، رہنے دیں، اس کے پیچھے ہے ہی کون۔ صفیہ نے روک دیا، صبح چلے جائیں گے، ابھی گئے تو پھر وہی بات ہوگی، خرچے کے لیے یہ لوگ ہماری طرف دیکھیں گے۔ وہ ہوش میں تھی۔ ہسپتال میں عالیہ تو کبھی ارم یا ربابہ سے چھوٹی روحی اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ روح جسے اس کی امید بن کر اس دنیا میں آنا تھا، وہ اب اس دنیا سے ناتا توڑ چکی تھی۔ اچھا ہوا، عالیہ کے دلاسے کے جواب میں اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ پھر کہنے لگی، میں جلد از جلد ٹھیک ہونا چاہتی ہوں، اور بھابھی آپ میری فکر نہ کریں، امی عدت میں ہے، یہاں نہیں آ سکتی، لیکن وہ میرے لیے بہت فکر مند ہوں گی۔ میں اگر یہ کہوں کہ اب مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا تو بھابھی آپ کیا کہو گی؟ میرا خیال ہے تمہارا فیصلہ بالکل مناسب ہوگا۔ عالیہ، تم نہیں جانتی کل انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ بس بھول جاؤ، جب فیصلہ کر لیا ہے تو ذہن کی کتاب سے اس وقت کی تحریر کو مٹا ڈالو۔ عالیہ نے اس کا سر سہلاتے ہوئے اس کی بات کاٹی تھی۔ دیکھ لیا امی، میں نہ کہتا تھا کہ وہ کسی طرح اچھی لڑکی تھی ہی نہیں، بس آپ لوگوں کو بڑی ہمدردی تھی اس کے ساتھ۔ ان کی جانب سے خلا کے لیے کہا گیا تو وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ خلا مانگ رہی ہے، اچھا ہے حق مہر بھی نہیں دینا پڑے گا، لکھ دو، ماں اور باپ دونوں نے کہا۔ تو پھر وہ دیر کیوں لگاتا؟ جہیز کا سامان اٹھوانے عالیہ اپنے کزن کے ساتھ آئی تھی۔ نن تو تمہاری اجڑ گئی، اب اس سامان کا کیا کرو گی؟ صفیہ خاتون نے اسے یہ سب کچھ اکٹھے کرتے دیکھ کے جل کے کہا تھا۔ ہمارا سامان ہے، ہم جو مرضی کریں، اب آپ کو تو نہیں دے سکتے نا۔ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی۔ جی ہم بھی انم کی دوسری شادی کر رہے ہیں، یہاں نہیں جرمنی میں، اور پتہ ہے لڑکا اب نارمل بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میرا بیٹا اب نارمل ہے؟ صفیہ چلائیں۔ جی ہاں، اس نے ان کے چلانے کا نوٹس نہیں لیا۔ انم کی علیحدگی ہوئی تو چچی اور ربابہ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ شہاب اب کھلم کھلا ربابہ سے ملنے آتا تھا، لیکن اس وقت جب عتیق صاحب گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ عالیہ نے اپنے کزن سے بات کی، ان کے گھر کا اوپر والا پورشن خالی تھا۔ انہوں نے صابرہ اور انم کے لیے حامی بھر لی۔ کاشف کی بیوی بھی اچھی عورت تھی، اور خاص طور پہ ان کے دونوں بچے۔ پھر جب تک عالیہ پاکستان میں رہی اسے حوصلہ دیتی رہی۔ عالیہ کہنے لگی، میں بہت جلد آپ دونوں کو جرمنی بلوا لوں گی۔
لیکن تب تک تم نے اپنے ذہن کو فضول سوچوں میں نہیں الجھانا۔ عدت ختم ہو جائے تو کہیں جاب کر لو، اور کہیں نہیں تو اسکول میں چھوٹے بچوں کی کلاسز جوائن کر لو۔ بس اپنا دھیان بٹاؤ، اور یہ یاد رکھنا زندگی یہاں ختم نہیں ہوئی، وقت اب بھی تمہاری مٹھی میں ہے، تمہیں بہت آگے جانا ہے۔ عمران بھی فون پہ مسلسل اس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ پھپھو بہت خفا تھیں، اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، وہ بھی چپ چپاتے، ہمیں بتانا، ہم سے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اور بھابھی تم تو نادان نہیں تھی، یہ آج کل کی لڑکیاں تو ذرا سی سختی سے ہی اکھڑ جاتی ہیں، تم نے ہی ہمیں بتایا ہوتا ہم معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیتے۔ شہاب کی فیملی کو تو ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ ہر طرح سے معقول لوگ ہیں۔ اور پھر شہاب اور ربابہ کی شادی کی خبر بھی پھپھو نے ہی دی، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر وہ واقعی برا ہوتا تو عتیق اپنی پھول سی بچی کیوں اس سے بیاہتا۔ یہ تو بہت برا ہوا، ہمیں منیرہ اور عتیق کو سب بتا دینا چاہیے۔ صابرہ بیگم یہ سن کے بے چین ہو گئی۔ نہیں امی، ربابہ پسند ہے اس کی، یقیناً اس کے ساتھ وہ سب نہیں ہوگا جو میرے ساتھ ہوا۔ اور دوسری بات کہ ربابہ بالکل نہیں مانے گی، وہ بہت ضدی ہے، اور وہ یہ سمجھے گی کہ ہم لوگ اس کا گھر توڑنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ اس نے رسان سے کہتے ہوئے انہیں روک دیا۔ تو آج اسے پا لیا جو میری پسند تھی، یقین نہیں آ رہا، ابھی تک کمرے میں نہیں گئے؟ صفیہ بیگم اسے لاؤنج میں کھڑا دیکھ کر ادھر ہی آ گئیں۔ تھکن سے ان کا برا حال تھا، لوگوں کے سوالوں نے سر میں درد کر دیا تھا۔ جا رہا ہوں، وہ رونمائی کے لیے جو سیٹ خریدا تھا وہ یاد نہیں آ رہا کہاں رکھا ہے۔ شاباش، کبھی کوئی کام وقت پہ یاد بھی رہا ہے تمہیں؟ ویسے بھی 1000 بار تو دیکھ چکے ہو اس کا منہ، ایسے ہی چلے جاؤ۔ صفیہ خاتون اتنا کہہ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسی وقت اسے یاد بھی آ گیا۔ پھر وہ سیٹ لے کر کمرے میں گیا تو دلہن روایتی دلہنوں کی طرح سر جھکا کے بیٹھنے کے بجائے ٹی وی لگائے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھا تو ٹی وی آف کر دیا اور مسکرائی۔ مووی کیمرے، لائٹیں، اور پھر اتنا ٹائم میک اپ میں، اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی تھی۔ شہاب کو انم یاد آئی، دلہن بنی وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ ربابہ کی آواز اسے ماضی سے حال میں لے کے آئی۔ وہ میں سوچ رہا تھا تمہیں اس کلر کا ڈریس نہیں بنوانا چاہیے تھا، کم از کم امی یا نائلہ سائرہ سے ہی مشورہ کر لیتی۔ اس کی بات ایسی تھی کہ ارمانوں سے بھری دلہن اس کی بات کا مطلب یہی سمجھی کہ وہ اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ شہاب نے ہاتھ تھامنا چاہا لیکن اس نے جھٹکے سے چھڑوایا اور واش روم میں گھس گئی۔ واپس آئی تو چہرہ میک اپ سے بے نیاز تھا اور اس نے سادہ سا ڈریس پہن رکھا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ شہاب کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ میں سو رہی ہوں، میرے سر میں درد ہے۔ بستر پر لیٹ کے اس نے کروٹ بدل دی۔ لیکن شہاب کو یہ رات برباد تھوڑی ہی نہ کرنی تھی، کیونکہ آخر وہ اس کی محبت تھی جسے بقول اس نے زندگی کی بازی لگا کے حاصل کیا تھا، سو اسے منا ہی لیا۔ رزاق صاحب کسی فضول خرچی کے حق میں نہیں تھے، لیکن ربابہ ہنی مون کے لیے اور نہیں تو مری اسلام آباد تو جانا ہی چاہتی تھی۔ ابھی کچھ دن ٹھہر جاؤ، شادی پہ بھی اتنا خرچہ ہوا ہے، ابا کسی طور نہیں مانتے، تو ابا سے منوانے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر تم بھی تو جاب کرتے ہو، کیا تمہارے ابا تمہیں تنخواہ نہیں دیتے؟ وہ چپ رہا، کیونکہ واقعی یہ سچ تھا، ابا اسے باقاعدگی سے تنخواہ نہیں دیتے تھے، ہاں جیب خرچ کے نام پہ چند ہزار مل جاتے تھے۔ بولو نا، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ وہ جو بھی تھا شادی پہ لگ گیا۔ مجھے نہیں پتا، تم کسی دوست سے قرض مانگ لو۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، آج کل فیکٹری میں بھی بہت کام ہے، میں چند دن تو کیا چند گھنٹوں کی بھی چھٹی نہیں کر سکتا۔ بہو، تمہارے گھر والے آئے ہیں۔ اسی وقت صفیہ خاتون نے بڑی سنجیدگی سے آ کر اطلاع دی۔ یہ سنتے ہی وہ سب کچھ بھلا کے کمرے سے باہر نکلی۔ اس سے کہو شادی کو مہینہ ہو رہا ہے، اب کسی کام کو ہاتھ بھی لگا لے، کب تک دل ناپا سوار رکھے گی اپنے اوپر؟ وہ امیم، ایسا ہے کہ اسے تو کوئی کام نہیں آتا، آپ کو سکھانا پڑے گا۔ کمال ہے، ایسے کون سے لینڈ لارڈ کی بیٹی ہے گھر کا کام نہیں آتا؟ اب میں کہہ دے رہی ہوں، تم پھر بیچ میں مت بولنا، میں جس طرح چاہوں گی ویسے کام سکھاؤں گی۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ اکتا کے بولا اور پانی پینے کے لیے ہاتھ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھایا تو یاد آیا کہ آج آفس سے آنے کے بعد وہ کمرے میں پانی رکھنا بھول گیا تھا۔
اب وہ یہ کام خود ہی کیا کرتا تھا۔ ربابہ سے کہنا بیکار گیا، وہ بہت لاپرواہ تھی۔ اگلے روز ملازمائیں ہٹا دی گئیں۔ اب نہ کھانا بنانے والی آ رہی تھی، نہ کپڑے دھونے، استری کرنے اور جھاڑو پونچھ کرنے والی۔ صرف صفائی والی صبح صبح آتی تھی، اپنا کام نمٹاتی اور چلی جاتی۔ ملازمائیں ہٹانے سے ربابہ کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ صبح صرف اپنا اور شہاب کا ناشتہ بنا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ ہم سب اکٹھے ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو پھر تم اپنا ناشتہ لے کے ڈائننگ ٹیبل پہ چلے جاؤ، میں تو یہی کروں گی۔ اس کے اطمینان میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ میرا ناشتہ باہر رکھو، میں آ رہا ہوں۔ لیکن وہاں پہ بھی تمہیں اکیلے ہی کرنا ہوگا ناشتہ، باقی سب کا تو ابھی بنا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے سب کا ناشتہ نہیں بنایا؟ مجھے اتنے کام کی عادت نہیں ہے۔ تو عادت ڈالو ربابہ، آج تو ناشتہ کرو، صبح صبح میرا موڈ خراب نہیں کرو۔ اس نے برتن میز پہ پٹکے۔ وہ وارڈروب کی جانب بڑھا، پھر پلٹا۔ تمہیں پتہ ہے امی نے ملازمہ کی چھٹی کر دی ہے، پھر بھی تم نے میرے کپڑے پریس نہیں کیے۔ مجھے نہیں پتا تھا ایسے غریب گھرانے میں بیاہ کے جا رہی ہوں میں۔ غضب خدا کا، کپڑے بھی میں پریس کروں؟ پھر کہیں گے دھلائی بھی خود کرو۔ ہاں تو وہ تو کرنی پڑے گی نا۔ اس کی یہ بات سن کے ربابہ نے رونا شروع کر دیا۔ پلیز یہ رونا دھونا بند کرو، صبح صبح یہ نحوست نہ پھیلاؤ۔ وہ پہلی بار اس پہ چلایا تھا۔ شام کو گھر آیا تو پتہ چلا ربابہ میکے گئی ہوئی ہے۔ آپ نے جانے کیوں دیا؟ میرے کپڑے پریس کر کے گئی ہے نا؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ تمہارے جانے کے کچھ ہی دیر بعد چلی گئی تھی۔ اور یہ بھی خوب کہی تم نے کہ جانے کیوں دیا۔ اجازت تھوڑی لی تھی اس نے، بھائی کو فون کیا، وہ لینے آ گیا۔ مجھے بس اتنا کہا کہ میں میکے جا رہی ہوں اور چلی گئی۔ ہڈرام عورت، کاموں سے گھبراتی ہے، جان چھڑا کے چلی گئی ہے۔ رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ ربابہ اگلے روز بھی نہیں آئی تو وہ بڑے خوشگوار موڈ کے ساتھ اس کے میکے جانے کے لیے تیار ہونے لگا کہ اسے چپکے سے اپنی چھوٹی سالی سے انم کے بارے میں معلومات لینی تھی۔ بغیرت، یوں منتیں کرے گا تو وہ اور سر پہ چڑھے گی۔ یہ عورت ہے ذرا دوسری قسم کی، اس کے ساتھ تجھے سختی کرنی پڑے گی۔ اسے گھر سے باہر نکلتے دیکھ کے باپ نے اسے سمجھایا، میں اس کے گھر والوں سے شکایت کرنے ہی جا رہا ہوں اس کی۔ اس نے جھوٹ بولا اور گھر سے نکل آیا۔ شہاب بھائی، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ صنم چھٹی کلاس میں پڑھتی تھی، بچی تھی، لیکن اس کے سوال نے اسے گڑبڑانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ آپ کو ابھی بھی یاد آتی ہیں؟ ربابہ باجی کہتی ہیں کہ آپ انہیں بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ ہاں ہاں، ربابہ ٹھیک ہی کہتی ہے۔ وہ اصل میں انم کی کچھ چیزیں ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، اس لیے میری امی چاہ رہی تھی کہ اس کا ایڈریس معلوم ہو تو واپس کر دی جائیں۔ او، پھر تو بڑا لمبا خرچہ کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا۔ وہ اور تائی امی تو جرمنی چلی گئیں، اور پھپھو بتا رہی تھیں ان کے بھائی اور بھابھی نے ان کا رشتہ بھی وہاں جرمنی میں طے کر دیا ہے۔ اس کا دل گویا ایک دم 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس نے ربابہ کو واپس چلنے کا کہا ہی نہیں۔ کچھ دیر بیٹھا، پھر ضروری کام کا بہانہ بنا کر واپس آ گیا۔ صفیہ خاتون کھانا بنا رہی تھیں۔ وہ انتظار میں لاؤنج میں بیٹھنے کے بجائے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اکیلے آئے ہو؟ کہاں ہے وہ؟ توبہ، کام کر کے میری ہڈیاں دکھنے لگی ہیں۔ پھر اس کے چہرے پہ نظر پڑی تو چونکی۔ کیا ہوا؟ کچھ کہہ دیا ان لوگوں نے؟ انم جرمنی چلی گئی ہے اماں، اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اس وقت وہ حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ہاں بھائی، تو ایسی تو نہیں تھی کہ تمہارے نام پہ بیٹھی رہتی۔ دوسرا کرے گی نا، پھر قدر ہوگی ہماری، پھر پتہ چلے گا کیسے ہیرا لوگوں سے واسطہ پڑا تھا۔ تو کیوں دل پہ لیتا ہے؟ دفع کر، تجھے تو تیری پسند مل گئی ہے نا۔ کیسی پسند اماں؟ مجھے تو آپ لوگوں سے بھی گلا ہے۔ بچہ اگر اپنی نادانی میں کھیلنے کے لیے ہتھیار مانگ لے تو کیا اسے تھما دیا جاتا ہے؟ آپ لوگوں نے تو میرے ساتھ ایسے ہی کیا ہے۔ ہاں ہے، پھر پڑ گیا تجھے دورہ؟ شہاب، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا بنے گا تیرا۔ ارے کبھی تو خوش ہو جایا کر، ہر وقت ٹسوے بہانے سے شکوے کرنے سے رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو مجھ سے پہلے کون سا خوش ہے رب؟ اچھا کھانا بن گیا ہے، آ کے کھانا کھا لو۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ ٹرے لگا کے یہاں لے کے آؤں، اور یہ دونوں لڑکیاں دن بدن ہڈ حرام ہوتی جا رہی ہیں۔ رزاق صاحب بھی ٹیبل پر موجود تھے، اس لیے کھانا سب نے خاموشی سے کھایا۔ ایک بار پھر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔
سگریٹ سلگا کر لان کی جانب کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ امی ٹھیک کہتی ہیں، انم کو دوسرا شوہر ملے گا تب اسے میرا خیال آئے گا۔ وہ میری پسند نہیں تھی، پھر بھی میں نے کبھی اس سے کوئی سخت جملہ نہیں کہا، کبھی کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کیا، ہمیشہ عزت دی۔ اور پھر بھی میرے جیسا ہینڈسم شوہر ہزاروں میں بھی کھڑا ہو تو ممتاز نظر آتا ہے، اور وہ دوسری شادی کرنے چلی ہے۔ کوئی ہونک ڈھونڈ لیا ہوگا اس کے مکار بھائی نے، اور وہ بھابھی اس کی چہرے سے ہی عیار لگتی ہے۔ وہ رہے گی تو اس کے ساتھ، اور دل میری یادوں سے آباد رہے گا، جیسے میں رہتا تو ربابہ کے ساتھ ہوں، لیکن میرے خیالوں میں انم بستی ہے۔ اس کا ذہن ایک ہی نقطے پہ مرکوز تھا۔ کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ربابہ نے جان لیا کہ اس نے محبت کے نام پر دھوکہ کھایا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ وہ قید میں آئی بلبل کی طرح ہے۔ کبھی وہ اترا کے کہتی تھی کہ مجھے تو کوئی کام نہیں کرنا آتا، میں تو کسی کا کام نہیں کروں گی، لیکن اب وہ سب کام کرتی تھی۔ ہاں، خاموشی سے نہیں، وہ اکثر ان نا انصافیوں پہ الجھ بھی پڑتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے خود کو اتنا بدل لیا تھا کہ جو پہلے سے اسے جانتے تھے حیران ہوتے تھے۔ کبھی کبھی ایک ٹھنڈی آہ اس کے لبوں سے خارج ہو جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہاب کو اب اس کی صورت اچھی نہیں لگتی، اسے اس کے کیے ہر کام میں ہزار نقص دکھائی دیتے ہیں۔ امی، میں تنگ آ گئی ہوں۔ ایک روز وہ فون پر ماں سے بات کرتے ہوئے پھٹ پڑی۔ بیٹا، اب یہی تمہارا نصیب ہے، تمہیں سمجھوتا کرنا ہے۔ امی، وہ انتہائی سنگ دل شخص ہے، ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ اور کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے شہاب کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب خود کو سنبھالو بیٹا، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ دیکھو، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، اس خاندان کا واحد سہارا۔ اپنے بوڑھے باپ کی جانب دیکھو، بس کرو، اب صبر کرو، قسمت میں یہی لکھا تھا۔ کیسے صبر کروں امی؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے کوئی میرے سینے سے دل نکال کے لے گیا ہے۔ ایسی باتیں نہ کرو میرے بچے، ماں کا کلیجہ کٹ کٹ جاتا ہے۔ چل اٹھ شابا، شیو بنا لے، آفس جانے کی تیاری کر۔ پھر اس کے والد کمرے میں آ گئے تو اسے اٹھنا پڑا۔ بیٹھو، ان کے کہنے پہ وہ بیٹھ گیا۔ اب کیا ارادے ہیں؟ وہ کچھ نہیں بولا، آنسو پینے کی کوشش کرتا رہا۔ پہلے والی نے خلا لے لی، دوسری والی کو تم نے اس لیے طلاق دے دی کہ ایک تو وہ تمہیں پسند نہیں رہی، دوسرا شادی کے 3 سال بعد بھی اس سے تمہیں اولاد نہیں ہوئی۔ اب جبکہ دوسری والی کی بھی شادی کو 2 سال ہو رہے ہیں اور تمہاری ماں نے تمہیں یہ بتایا کہ وہ ایک بچے کی ماں بھی بن چکی ہے، تو اب تم کس بات کا غم منا رہے ہو؟ ابو، آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ میں تو اس وقت نا سمجھ تھا، آپ تو سمجھدار تھے۔ ہاں، نا سمجھ صاحب زادے، جب تمہاری پہلی شادی ہوئی تھی تم تب بھی اچھی خاصی ایج کے تھے۔ جب دوسری والی کو چھوڑا تھا اس وقت تمہاری عمر 38 برس تھی، اور اگر تم اس وقت نہ سمجھتے تو پھر یہ کہو کہ تمہیں کبھی عقل آ ہی نہیں سکتی۔ جلدی سے تیار ہو کے آفس آؤ، میں جا رہا ہوں۔ ہاں ربابہ، کاش تم ہی مجھے سمجھ لیتی۔ ایک طلاق کے بعد صلح کی گنجائش تو تھی، لیکن تم نے مڑ کے دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا۔ ہاں، اس بچے کو دیکھ کر تم نے بار بار یہ سوچا ہوگا کہ کاش اس کا باپ شہاب ہوتا، یہ شہاب جیسے شاندار شخص کا بیٹا ہوتا۔ مجھے پتہ ہے تم مجھے بھول نہیں سکتی۔ دیکھو میری قسمت، میں تمہیں پا کے کھو چکا ہوں اور تمہاری یاد میں ماتم کناں ہوں۔ تقدیر کے مالک، اگر وہ بانجھ نہیں تھی تو پھر یہ مذاق میرے ساتھ کیوں کیا تھا؟ شادی کے 3 سال بعد بھی بچے کی خوشی تو نے مجھے کیوں نہیں دی؟ مجھ سے وہ کروا دیا جس کا کوئی مداوا بھی نہیں۔ شہاب احمد، یہ دنیا شاید تمہارے جیسے حساس لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ پردے کھینچ کے اس نے روشنی بجھا دی، بستر پر لیٹ کر اس نے بازو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیے۔